آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، ہر نیکی آزاد ہوئی، ہر نیکی آزاد ہوئی اور قید ہوا شیطان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، ہر نیکی آزاد ہوئی، ہر نیکی آزاد ہوئی اور قید ہوا شیطان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، فجر سے گھنٹوں پہلے ہر گھر میں ہے بیداری، فجر سے گھنٹوں پہلے ہر گھر میں ہے بیداری، نیند سے سب کو نفرت ہے اور سحری سب کو پیاری، نیند سے سب کو نفرت ہے اور سحری سب کو پیاری، بچے سب اٹھ بیٹھے، ہاں بچے سب اٹھ بیٹھے، اللہ کی دیکھو شان، ہر نیکی آزاد ہوئی، ہر نیکی آزاد ہوئی اور قید ہوا شیطان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، قبر میں کام نہ آئیں گے یہ سونا چاندی نوٹ، قبر میں کام نہ آئیں گے یہ سونا چاندی نوٹ، تب بھی وقت ہے کر لو تم دور عمل کا کھو، اب بھی وقت ہے کر لو تم دور عمل کا کھو، اس رمضان میں پڑھ لو، ہاں اس رمضان میں پڑھ لو تم تفہیم القرآن، ہر نیکی آزاد ہوئی، ہر نیکی آزاد ہوئی اور قید ہوا شیطان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، عصبیت کے جھگڑے اور سب فرقے بازی چھوڑو، عصبیت کے جھگڑے اور سب فرقے بازی چھوڑو، لادینی سازش کی ساری زنجیروں کو توڑو، لادینی سازش کی ساری زنجیروں کو توڑو، روز تراویحوں میں، ہاں روز تراویحوں میں یہی کہتا ہے قرآن، ہر نیکی آزاد ہوئی، ہر نیکی آزاد ہوئی اور قید ہوا شیطان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، سندھی پنجابی و مہاجر اور بلوچ پٹھان سب کا ایک نبی ہے، ایک کعبہ ہے ایک قرآن، ایک اللہ کے بندے بن کر سب اہل ایمان، روزے رکھو نفرت چھوڑو بن جاؤ انسان، دعا کرو سب مل کر، ہاں دعا کرو سب مل کر میرا جیوے پاکستان، 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 ہر نیکی آزاد ہوئی، ہر نیکی آزاد ہوئی اور قید ہوا شیطان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، اب دنیا داری چھوڑو رحمت سے دامن بھر لو، اب دنیا داری چھوڑو رحمت سے دامن بھر لو، اب رات کی تنہائی میں رو رو کر توبہ کر لو، رات کی تنہائی میں رو رو کر توبہ کر لو، جانے کب چل جائے، ہاں جانے کب پھر جائے ناز اپنے جسم و جان، ہر نیکی آزاد ہوئی، ہر نیکی آزاد ہوئی اور قید ہوا شیطان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، ہر نیکی آزاد ہوئی، ہر نیکی آزاد ہوئی اور قید ہوا شیطان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان جاگ اٹھا ایمان، آیا ہے رمضان، 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 آیا ہے رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے تو ہر سال ہم لوگ سنتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے، بس یہ کہ یاد دہانی ہے تاکہ میرا رمضان بھی اچھا گزرے اور آپ سب لوگوں کا رمضان بھی اچھا گزرے، بس یہی ہے۔
اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں دینے والے ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ توفیق دیجئے، اخلاص نیت دیجئے، اچھے کام کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک چھوٹا سا واٹس ایپ کا میسیج آپ کو سناتی ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اپنا پروگرام شروع کریں گے۔ بہت پہلے ایک واٹس ایپ پہ میسیج آیا تھا نا، تو مجھے اچھا لگا تھا، تو میں نے اس کو اٹھا کے رکھا تھا۔ چلیے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں میں۔ وہ چاند کا چمکنا، وہ مسجدوں کا سنورنا، وہ مسلمانوں کی دھوم، وہ سحری کا مزہ، وہ افطاری کی بھوک، وہ قرآن کی تلاوت، وہ نماز کا معمول، وہ روزے کی برکت، وہ روزے کا نور، صرف 2 دن دور۔ تو اب صرف رمضان سٹارٹ ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دے۔ یا رحمان یا رحمان یا منان بلغنا رمضان وَأَيْنَا عَلَى الصِّيَامِ فِيهِ وَعَلَى الْقِيَامِ وَاحْفَظْ جَوَارِحَنَا فِيهِ مِنَ الْآثَامِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْجِنَانِ وَابْعِدْ عَنَّا الْأَحْزَانَ وَأَطِّقْ رِقَابَنَا مِنَ النِّيرَانِ ربنا تقبلہ منا یا رب العالمین۔ یا رحمان یا رحمان یا منان، اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے احسان کرنے والے، بلغنا رمضان، ہمیں رمضان عطا کر، بلغنا رمضان، ہمیں رمضان عطا کر، وَإِنَّا عَلَى الصِّيَامِ فِيهِ وَعَلَى الْقِيَامِ، اور روزے رکھنے اور قیام میں ہماری مدد فرما، وَاحْفِظْ جَوَارِحَنَا فِيهِ مِنَ الْآثَامِ، اس ماہ میں گناہوں سے محفوظ کر، وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْجِنَانِ، اور ہمیں جنت والوں میں شامل فرما، وَابْعِدْ عَنَّا الْأَحْزَانَ، اور ہمارے دکھوں کو دور فرما، وَأَطِقْ رِقَابَنَا مِنَ النِّيرَانِ، اور ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے آزاد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، اے اللہ تو ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے، اور تو ہمیں اس علم کے ساتھ نفع بھی عطا فرما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جہاں پہ رمضان کے احکامات دیے گئے ہیں اس کی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی، انشاءاللہ اس کے بعد ترجمہ پیش کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ میرا حاصل مطالعہ آپ کو میں پیش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له،
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 183 سے ترجمہ شروع کر رہی ہوں. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے.
وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ لعلکم تتقون سے شروع ہوا تھا، یہاں پہ لعلہم یتقون پہ آیت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے میری پیاری بہنوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور رمضان ہماری زندگیوں میں نوازنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان میں لاسٹ ایئر تھے، وہ لوگ اب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے کوتاہیوں کو درگزر فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اور کتنے لوگ لاسٹ ایئر صحت مند تھے، اب وہ بیمار ہیں، وہ مسجد نہیں آ سکتے یا عبادتیں اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طرح لاسٹ ایئر وہ لوگ کر رہے تھے نا، لاسٹ گزرا ہوا سال جو کر رہے تھے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی دیا الحمدللہ، اور ہمیں بیماریوں سے دور رکھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک تیری عبادت کرنے کے لائق رکھ، سجدے کرنے والے بنا، رکوع کرنے والے بنا، تیری راہ میں دوڑ دھوپ کرنے والے بنا۔ میری پیاری بہنوں اور پیاری بچیوں، نماز ہماری روزانہ کی عبادت ہے۔ روز ہر چند گھنٹے کے بعد فجر کے چند گھنٹوں کے بعد ظہر آ جاتی ہے، ظہر کے چند گھنٹوں کے بعد عصر آ جاتی ہے، ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر چند گھنٹوں کے بعد مغرب، پھر چند گھنٹوں کے بعد عشاء۔ یہ روزانہ عبادت ہے نماز نا، لیکن روزہ کیا ہے؟ سالانہ عبادت ہے۔ سال میں ایک مرتبہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں، یہ اسپیشل عبادت ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت رکھتی ہوں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اس راہ کی طرف جو تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، جو متقیوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت کے ٹکڑے بنا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑا ہم لوگ دیکھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَسَارِعُوا، دوڑو، سارا کہتے ہیں ریس کو، ریس میں حصہ لینا۔ اگر کوئی بھی ریس میں اگر پارٹیسپیٹ اگر کر رہا ہے، اس سے جا کے اگر ہم ان سے انٹرویو لیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ تم یہ ریس میں کیوں حصہ لے رہے ہو؟ کوئی ریس میں جو حصہ لے رہا ہے اس سے اگر ہم انٹرویو کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم یہ ریس میں کیوں حصہ لے رہے ہو، تو کہے گا کہ اس ریس میں مجھے فرسٹ آنا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جسٹ آئی ایم پارٹیسپیٹنگ، نہیں، ہر ایک یہی جواب دے گا کہ مجھے اس کے اندر فرسٹ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایک ایسی ریس میں دوڑانا چاہتے ہیں۔ وَسَارِعُوا، دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس راہ کی طرف جو تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جاتی ہے۔ کون سے ریس میں ہمیں حصہ لینا ہے؟ رب کی مغفرت چاہنا ہے ہمیں، جنت حاصل کرنا ہے ہمیں۔ پھر جنت کی چوڑائی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اس کی وڈتھ بتائی گئی، اس کی بریڈتھ بتائی گئی، لمبائی نہیں بتائی گئی۔ پھر کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ اہل غرے کے لیے نہیں ہے، یہ جنت جو متقیوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ گاڈ کانشیس بننا ہے ہمیں، ہر کام نیت میں اخلاص، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سارے اعمال ہمارے بالکل اسی کو بیس بنا کے کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم کو صرف 30 دن کے لیے روزے رکھاتے ہیں نا، کتنے دن ہیں ٹوٹل؟ 360 دن ہیں، اس میں سے صرف 30 دن کے روزے، اگر چاند ایک دن پہلے نظر آ گیا تو 29 دن کے روزے ہوتے ہیں۔ اگر ہم عربی کیلنڈر دیکھیں گے تو مہینہ 29 ڈیز کا ہے یا پھر 30 ڈیز کا ہے، 28 کا نہیں ہے۔ اگر ہم گریگورین کیلنڈر اگر ہم دیکھیں گے تو مہینہ 28 کا بھی ہے، 29 کا بھی ہے، 30 کا بھی ہے، 31 کا بھی ہے، لیکن نہیں، ہمارا اسلامی مہینہ صرف 29 کا ہے یا پھر 30 کا ہے۔ تو 30 دن جو ہے وہ کیا ہے؟
صبر کے اور شکر کے، پوری زندگی ہماری صبر اور شکر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صرف 30 دن کے لیے روزے رکھوا رہا ہے، اور ہم نے اپنے اینسسٹرز کو روزے رکھتے دیکھے ہیں اپنے آنکھوں سے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بتاؤں گی. ایک ریور ہے، ایک ندی ہے، بہت چوڑی ندی ہے، اور پانی فل بہ رہا ہے اس کے اندر، اور اس کے اوپر ایک برج بنا ہوا ہے، اور مجھ سے کوئی کہے کہ ذرا برج کراس کرو، کیونکہ کوئی بھی برج نہیں کراس کر رہا ہے، اور مجھے کہا جائے گا کہ تم برج کراس کرو تو مجھے ڈر لگے گا. لیکن اگر میں اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ سب لوگ برج کراس کر رہے ہیں، تو برج کراس کرنا میرے لیے کیا بن جائے گا؟ آسان بن جائے گا. اس لیے ہم نے اپنے نانی دادی کو، نانا دادا کو روزے رکھتے دیکھا، امی ابو کو روزے رکھتے دیکھا، تمام خاندان کے فرد کو روزے رکھتے دیکھا، تو ہمارے لیے روزہ رکھنا کیا بن گیا؟ آسان بن گیا. امی کو روزے رکھتا دیکھا، اس لیے روزہ رکھنا آسان میرے لیے. اگر کوئی نہیں رکھتے، مجھے کہتے رکھو، تو میں ڈر جاتی ہوں، ارے صبح شام تک نہیں کھا کے میں کیسے رہوں گی؟ جیسے ہندو سوال کرتے نا، ارے تم لوگ کیسے رہ جاتے ہو؟ الحمدللہ ہم رہ جاتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم رہتے ہیں. 30 دن کے روزے بڑی آسانی سے رہ لیتے ہیں. رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں ڈر لگتا ہے نا، پتہ نہیں 30 دن کے روزے میں کیسے رہوں گی، پتہ نہیں سحری افطار پورے کیسے کر سکوں گی. لیکن جب 30 دن گزر جاتے ہیں تو ہم ہی لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں پتہ نہیں رمضان کیسے آیا اور کیسے چلے گا، الحمدللہ 30 روزے بھی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ جو بھی صاحب استطاعت ہے، وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. تو پتہ چلا کہ رمضان کے روزے رکھنا ارکان اسلام میں سے ایک ہے، پلرز آف اسلام میں سے ہے. اگر پلرز آف اسلام، سب سے پہلے تو نماز آتی. پیاری بہنوں، نماز نہیں پڑھتے اگر روزہ رکھتے تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی نا. نمازیں بھی پوری پڑھنا ہے، اس کے ساتھ پھر ہم کو روزے بھی رکھنا ہے، اور روزے کے عظیم اجر کو نظر میں رکھنا چاہیے ہم کو، اور پورے فائدوں کو لوٹنے کی کوشش کرنا چاہیے. ذوق اور شوق سے روزہ رکھنا چاہیے. اور رمضان آنے سے پہلے دیکھیں شعبان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. ظاہر بات ہے لاسٹ ویک جو ہمارا جو ہوا تھا درس شعبان کے فضائل کے اوپر ہمارا درس ہوا تھا، کہ شعبان کا مہینہ آتے ہی ہم کو کیا لگتا ہے؟ رمضان کی خوشبوئیں آنے لگتی ہے نا. جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کرے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا آ رہا تھا تو کیا بولے تھے؟ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو اس طریقے سے شعبان ہی سے ہم کو خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. کس کی؟ رمضان کی، کہ اب رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. تحویل قبلہ کا حکم آیا، اس کے بعد 2 ہجری میں روزے جو ہے فرض ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، 2 ہجری تھی، جب شعبان میں یہ اعلان ہوا کہ اب جو چاند دکھے گا اس میں کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کر دیے گئے اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. اب ہمارا کام کیا ہے؟ توبہ استغفار کثرت سے کریں، رمضان کے چاند کے منتظر رہیں. خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی ہمارے دلوں میں؟ کتنی خوشی ہو رہی ہے. رمضان آ رہا، چھوٹے بچے بھی رمضان کب آ رہا، رمضان کب شروع ہو رہا، ان لوگوں کو بھی خوشی ہے، بار بار پوچھتے ہیں. ہم بھی چاند کے منتظر ہیں، اللہ ہمیں زندگی دے کے چاند تک پہنچا دے. اور جب چاند دیکھیں گے ہم تو ہم یہ دعا پڑھیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے. اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کتنا اعلان ہوتا، روز اعلان ہوتا اذانوں میں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کہاں توجہ دیتے ہیں ہم لوگ؟ کہاں توجہ دیتے ہیں ہم لوگ؟ چاند دیکھ کے توجہ دیں. یہ کیلنڈر ہے ہمارے لیے، اللہ نے کیلنڈر بنا دیا ہے نا. کیلنڈر کہاں لگاتے ہیں ہم لوگ؟ دیوار پہ اوپر لٹکاتے نا ہم لوگ. تو چاند کیا ہے ہمارے لیے؟ کیلنڈر ہے. یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہ کیلنڈر ہے تمہارے لیے. اوقات معلوم کرو، اس سے حج معلوم کرو کہ حج کب آنے والا ہے، اسی سے معلوم کرو. اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. آپ لوگوں کے پاس اگر یہ دعا نہیں ہے
تو آپ انٹرنیٹ پہ سے لے لیجیے یہ دعا. اگر جس کے پاس جو بھی مصنوع دعائیں ہیں اس میں ضرور آپ کو دعا مل جائے گی. چاند دیکھنے کی کوشش کریے, سنت ہے, اس کا یہ دعا ضرور پڑھیے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان ہے. دنیا میں کہیں امن آج بتائیے؟ دعا کریے اللہ امن نصیب کرے اس دنیا کو. قرآن کو پھیلائیں گے تو امن نصیب ہوگا ہم کو انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ چاند ہمارے لیے امن, ایمان, سلامتی اور اسلام ہے. کہیں سلامتی؟ ہمیشہ دھڑکا لگا ہوا ہے انسان کو, کسی نہ کسی چیز کا دھڑکا لگا ہوا ہے انسان کو. یہ چاند ہمارے لیے امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما, اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہیں. ہم اللہ سے کیا توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم وہ کام کریں گے کس کو پسند ہے, جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے. تو پہلا کام جو آپ کا ٹائم جو آپ لکھ لینا ہے آپ کو ڈائریوں میں, کہ چاند دیکھ کے ہم کو دعا پڑھنا ہے. پچھلی امتوں پہ بھی جو ہے روزہ فرض تھا, اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, روزہ فرض کیا. یہ بار تم پر ڈالا نہیں جا رہا ہے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا ان کے اوپر بھی یہ بار ڈالا گیا تھا. لیکن روزے کے احکام اور تعداد اور زمانہ اور شریعتوں میں جو ہے وہ فرق رہا ہے. لیکن ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے, ہم پر بھی روزے فرض ہے. اس لیے ہم دوسرے مذاہب میں ہم دیکھیں گے تو روزے کی شکل کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. ہندو کیا بولتے ہیں, ہمارا ورت ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ جب ہم سحری پہ ہم جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہماری جو ہے فرق ہے ہماری اور ان کی سحری میں, اہل کتاب کی سحری میں اور ہماری سحری میں کیا ہے, فرق ہے. تو کیا ہے, ہم کو 9th لونار کیلنڈر کا چاند دیکھ کے روزے شروع کرنا ہے. سومو رویا افطروا رویا, چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے روزہ ختم کرو. تو پہلا مہینہ کیا ہے ہمارا, محرم, سفر. اس طریقے سے ہم جب 9th منتھ پہ جائیں گے تو 9th چاند دیکھیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے, روزے رکھنا سٹارٹ کریں گے. اور پھر 10th چاند دیکھیں گے تو روزہ جو ہے افطار کر دیں گے, روزے رکھنا جو ہے ہم کیا کریں گے, ختم کر دیں گے. اسلام کا اصل مقصد کیا ہے, انسان کو پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے. ہر وقت انسان جو ہے کیا کرے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے. اللہ تعالیٰ کو یہی دیکھنا ہے بندے کو کہ ہر وقت وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, سورہ ذاریات کی آیت ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیوں پیدا گیا, إِلَّا يُوَحِّدُونَ, کہ ہم کو توحید کے لیے اللہ تعالیٰ, ہم کو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے بولے, ابو امامہ سے بولے, ابو امامہ سوال کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, مجھے ایسا عمل بتا دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جنت میں جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرماتے ہیں, ابو امامہ کو, علیک بصوم فإنہ لا مثل لہ, روزے کو لازم پکڑ لو, اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. تو کیا پتا چلا, بہت بڑی عبادت ہے, گریٹ عبادت ہے, تو اس کو لازم پکڑ لینا چاہیے ہم کو. روزے کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں نا, اس کی شکل ہم کو نظر آتی ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع کرتا ہوا نظر آتا ہے, سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی اگر حج کو جاتا ہے تو سب سے بولا چالا معاف کر کے لمبے سفر پہ ہو جاتا ہے. اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہے, اگر دینے والا نہ بھی بتائے, زکوٰۃ تو ویسے دکھا کے دینا چاہیے کیونکہ جو فرائض ہے وہ دکھا کے کرنا چاہیے. تو زکوٰۃ دینے والا نہ بھی کہے تو لینے والا تو کسی کو جا کے کہہ سکتا ہے نا. لیکن روزہ کیا ہے, وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. اب دیکھیں گے ہم لوگ کہ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ 3 ٹائپس کا ہوتا. ایک عام روزہ ہوتا, ایک خاص روزہ ہوتا, ایک خاص الخاص روزہ ہوتا. اب دیکھیں گے کہ امام جوزی کیا فرماتے ہیں. ایک روزہ کون سا, عام روزہ کون سا ہے, پیٹ بھرنے سے اور شہوت سے روکے رکھنا, یہ ایک عام روزہ ہے. خاص روزہ اگر ہم دیکھیں گے تو نظروں کو بچانا, زبان کی حفاظت کرنا, ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنا, تمام اعضاء کی حفاظت کرنا, یہ کیا ہے, خاص روزہ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے خاص روزہ رکھنے کی. پھر 3rd ٹائپ آف روزہ جو امام جوزی بتاتے ہیں وہ کیا ہے, خاص الخاص روزہ کیا ہے, دل کو ردی خیالات سے پاک کرنا, اللہ سے دور کرنے والے سارے افکار سے اپنے آپ کو پاک کرنا, سوائے اللہ کی یاد کے, سوائے اللہ کی یاد کے کوئی چیز نہیں رہنا. اللہ کی یاد کے علاوہ ہر چیز سے انسان رک جائے. تو یہ ہے خاص الخاص روزہ. اللہ تعالیٰ یہ روزہ بھی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما. آئیے اب ایک حدیث دیکھتے ہیں, بہت پیاری حدیث ہے یہ, آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزی به.
يدعو شهوته وطعامه من أجل الصيام فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. دیکھتے ہیں اب یہ حدیث طویل ہے، ایک ایک ٹکڑا کر کے ہم اس کو لیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، ایک نیکی میں کر رہی ہوں مجھے 700 گنا ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ الى 700 ضعف، کتنا ملٹیپلائی ہو گیا؟ 700 ٹائمز. جب بچے جاتے سپر مارکیٹ کو، ممی سے ضد کرتے ممی یہ دلاؤ نا یہ دلاؤ نا، تو ممی جا کے ٹیگ دیکھے تو سب مہنگا رہتا تو کیا بولتے ہیں، نہیں بیٹا نہیں دلا سکتی میں، بہت مہنگا ہے. لیکن بچے ایڈورٹائز دیکھ لیتے کہ وہ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہے وہ چیز، جا کے ممی کو بولتے ممی یہ سیل میں مل رہی ہے، تو آپ کیا کرتے؟ جا کے بچے کی خواہش پوری کرتے، لے لیتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سیل لگا دیا ہمارے لیے. ہم عمل کم کریں گے اجر زیادہ ہے، عمل کم ہے اجر زیادہ ہے. نمازوں کا اجر بڑھ جائے گا، روزے کا اجر بڑھ جائے گا، صدقہ خیرات کا اجر بڑھ جائے گا، زکوٰۃ کا اجر بڑھ جائے گا، سب کا اجر بڑھ جائے گا. لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ میں آپ کو بتائی کہ ہر عمل کا اجر بڑھ جا رہا، لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. الصوم فإنه لي وأنا أجزى به. تو روزے دار کی اللہ سے ملاقات پکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا کہ دوسرے اعمال کا ثواب فرشتوں سے دینے لگوائے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، اللہ تعالیٰ خود دیں گے. انشاءاللہ روزدار کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، اللہ خود دیں گے وہ اجر. پھر آگے حدیث کیا آتی؟ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ میں بولا اس کو نہیں کھاؤ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک، تو وہ رک گیا کھانے سے. میں بولا یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک اپنی نفسانی خواہشات بند کر دو، رک گیا میرے لیے. اللہ کی فرما برداری کی، کیونکہ روزہ ہمیں اطاعت سکھاتا ہے. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. للصائم فرحتان، روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کرتے وقت اور دوسرے رب سے ملاقات کرتے وقت. سبحان اللہ. ہم فجر کی نماز کے بعد، فجر کی اذان ہوتے ہمارا کھانا پینا سب کچھ بند ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر پہلے سے ہم لوگ بند کر دیتے ہیں. اذان ہوتے مجال ہے کسی کا کوئی ایک گھٹ پانی بھی پیے، اتنی پسند کی چیز ہے اس کو ہاتھ لگائے. مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو بولے کہ ہم 1 ملین ریال دیتے ہیں تم روزہ توڑو، کوئی مسلمان روزہ نہیں توڑے گا. یہ ایمان ہے کہ میں اللہ کی خاطر میں روزہ. سبحان اللہ، ایمان قوی ہو جاتا ہے روزہ دار کا، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے. تو روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے. افطار کرتے وقت، فجر کی نماز کے بعد ہمارا صبر شروع ہو جاتا ہے. کب تک کرتے ہیں؟ مغرب کی اذان تک ہم لوگ صبر کرتے ہیں. پھر اذان ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھجور کا ٹکڑا اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں. امیجن کریے تھوڑا سے افطار کے تھوڑے سے آئٹمس ہمارے ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں، سب لوگ اذان کا انتظار کر رہے ہیں. چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں مما ابھی نہیں کھانا، مما ابھی اذان ہوگی تو کھانا مما. تو بچوں کو کہتے ہیں نا ابھی نہیں کھانا، ابھی نہیں کھانا، جب اذان ہو جائے گی جب کھانا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ڈسپلن، ابھی نہیں کھانا. اذان ہوتے ہی سب کا ہاتھ وہ کھجور کی پلیٹ کی طرف آگے بڑھتا ہے، بسم اللہ کر کے کھجور کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہیں. آپ بتائیے کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کو دیتا ہے کہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں، بسم اللہ کر کے کھجور کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز کھانے کی ہے تو نہیں بھائی تھک گئی میں، بس اب مجھے کھانے کو جی نہیں چاہ رہا. لیکن افطار میں ہمارا کھانے کا انتظار ہوتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر کے کرتے ہیں الحمدللہ آج میرا روزہ کمپلیٹ ہو گیا. اور روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت لینے کے لیے گئے، 1 مہینے تک آپ نے مسواک، جب آپ بالکل آپ کی شریعت جب ملنے والی تھی تو آپ مسواک کر لے، تو اللہ تعالیٰ اور 10 دن تک آپ کو کہا کہ روزہ رکھیں. 40 دن کے روزے ہو گئے موسیٰ کے، کیونکہ روزدار کی منہ کی بو اللہ کو پسند ہے. روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، جیسے شیلڈ ہوتی ہے نا، جب بیٹل فیلڈ میں لڑتے ہیں ہم لوگ تو شیلڈ کس طریقے سے ہم لوگوں کو مار سے پروٹیکٹ کرتی، اس طریقے سے روزہ بھی کیا کرتا ہم کو؟ گناہوں سے بچاتا ہے.
لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو فحش گوئی اور بےہودہ باتیں نہ کرے. جب اگر روزہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فحش اور بےہودہ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے خیالات دل میں نہیں لانا چاہیے. ابھی میں بتائی خاص الخاص روزہ ہم کو رکھنا ہے. اگر کوئی برا بھلا کہے یا لڑنے کی کوشش کرے تو ہمیں کیا کہہ دینا چاہیے؟ انی صائم، کہہ دینا چاہیے اس کو میں روزے سے ہوں. ایک دن کا روزہ اگر ہم رکھیں گے تو ہمارے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو 70 سال کی مسافت کر دے گا اللہ تعالیٰ. یعنی چل کے چلے جائیں گے 70 سال تو کہاں پر پہنچیں گے؟ اتنی دور کر دے گا ہمارے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصیت سے 5 چیزیں عطا کی جو پہلی امت کو جو ہے وہ نہیں ملی تھی. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خصوصیت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی. نمبر 1، روزدار کی منہ کی وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. نمبر 2، روزداروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعا کرتی رہتی ہیں. آپ امیجن کریں، فش ٹینک کی مچھلیوں کی بات نہیں ہے یہاں پر، مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں میرے اور آپ کے لیے دعا کریں کیونکہ ہم روزے سے ہیں. روزدار کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے، جنت کو سجاتے اللہ تعالیٰ، جنت کے پورے دروازے کھول دیتے اللہ تعالیٰ، ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا. جہنم کے پورے، جنت کے پورے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے، پورے کھول دیتے، ایک بھی بند نہیں رہتا. اور جہنم کے بند کر دیتے، ایک بھی کھلا نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ سرکش شیطانوں کو قید کر دے. اس لیے ہم دیکھتے کہ ماحول پورا نیکیوں کا بن جاتا. اور آخری رات میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ مزدور کو مزدوری دیتے ہیں. جو روزے دار ہیں ان کو کیا دیتے اللہ تعالیٰ؟ اس کا اجر دیتے ہیں. اب آتی ہے ایک حدیث، رمضان میں ہم کو قیام کرنا ہے، رمضان میں ہم کو روزے رکھنا ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اجر آخرت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. اجر، ایمان اور احتساب سے اگر کوئی رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک فرشتہ پکارتا ہے، کیا پکارتا ہے؟ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے کرنے والے رک جا. کیا ندا دیتا ہے وہ؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر. تو رمضان میں کیسا رکھنا ہے روزہ ہم کو؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان، اللہ کا حکم، اللہ کا کمانڈ، میرا ایمان ہے اللہ پر، میرا ایمان ہے فرشتوں پر، میرا ایمان ہے کتابوں پر، میرا ایمان ہے رسولوں پر، میرا ایمان ہے قیامت کے دن پر، مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، میں روزے اللہ کے لیے رکھ رہی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس سے مجھے اس کا اجر لینا ہے. اجر کی نیت سے روزہ رکھنا. اور شام میں عبادت کے لیے، رات میں عبادت کے لیے رمضان میں کھڑے ہونا، کس لیے؟ کہ آخرت میں اجر پانے کے لیے. تو روزہ کیا کرتا ہے؟ اطاعت کا پابند بنا دیتا ہے ہم کو، اطاعت کرنے والے بن جاتے ہیں ہم لوگ. روزے میں رخصت جو ہے وہ بیمار کو ہے اور جو سفر پہ ہے اس کو ہے. اب ایک اور حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے، روزے کی شفاعت. روزہ کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعت الطعام وشہوات بالنہار فاشفعنی فیہ ویقول القرآن منعت النوم باللیل فاشفعنی فیہ فیشفعان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزہ اور قرآن مومن کی سفارش کرے گا. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے سے اور لذتوں سے روک کے رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے رات کو اس کو سونے سے رکھا تھا، سونے سے روک کے رکھا تھا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. پتہ چل گیا کہ قرآن بھی سفارش کرے گا ہمارے لیے اور روزہ بھی سفارش کرے گا. الحمدللہ 2 سفارشیں تو ہمیں مل گئی. کیا آپ کو اور 2 سفارشوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو حدیث میں ہمیں آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو 10 مرتبہ درود صبح میں اور شام میں مجھ پہ بھیجتا ہے تو میری شفاعت اس کے لیے لازمی ہے. سبحان اللہ، کتنی شفاعتیں ہو گئی؟ 3 شفاعتیں ہو گئی. اور ہر اذان کے بعد اگر کوئی درود پڑھتا تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے شفاعت کریں گے. کتنی شفاعتیں ہوگی؟ 4. روزے کی شفاعت، قرآن کی شفاعت، نبی کی شفاعت اور نبی کی شفاعت. 4. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو مل جائے. لائر بنائیں گے ہم لوگ قیامت کے دن ہمارے حق میں جھگڑا کرنے کے لیے.
لیکن روزے کی روح بھی کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے ہم لوگ نا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو ایسے روزے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو ہمیں کیسا روزہ رکھنا ہے؟ ایمان اور احتساب سے روزہ رکھنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے اس کے اندر، جھوٹ پہ عمل نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے یہ سب کام. ذکر کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. آپ کو پتا ہے ذکر کرنے والے ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہو جائیں گے. فرسٹ پروگرام آپ لوگ ڈائری میں نوٹ کر لیے ہوں گے، چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا. اب آئیے چند ایک اور پوائنٹس میں لکھاتی ہوں آپ لوگوں کو. سچی توبہ. اب تک ہم جو اللہ سے توبہ کر رہے تھے وہ کیسی توبہ تھی؟ سچی توبہ نہیں تھی. پھسل جاتے تھے ہم لوگ، کرتے توبہ پھر پھسل جاتے، کرتے توبہ پھر پھسل جاتے. کوئی بات نہیں، قیامت تک اللہ تعالیٰ موقع دیا. اور خاص طور پہ جو بھی امتیں آئیں گی قیامت تک، جو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو توبہ کی مہلت کب تک دی گئی ہے؟ ما لم یغرغر، غرغرہ نہیں لگتا تب تک. ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے. اب یہ نہیں سوچنا چاہیے اب ماں میں تو اتنا گناہ کری نا، اب میری توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. آئیے میں آپ کو دو حدیثیں سناتی ہوں، اس کا مفہوم. جب انسان گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پہ ایک جو ہے کالا ڈاٹ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ جو ہے وہ دھل جاتا ہے. لیکن وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. سورہ مطففین میں اس کا ذکر ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ کیا چڑھ گیا ہے؟ زن چڑھ گیا ہے. بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا ہے نا اس وجہ سے ان کے دلوں پہ جو ہے زن چڑھ گیا ہے. صحابہ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلوں کا زن کیسے دور کریں؟ کہا کثرت تلاوت القرآن، کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو اور تلاوت قرآن زیادہ کرو تو تمہارا دل کیا رہے گا؟ اچھا ہوگا. توبہ کرو زیادہ سے زیادہ، سچی توبہ کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نا ایک شخص سے 99 قتل ہوئے تھے. وہ تلاش میں تھا کہ میری توبہ کی کوئی صورت ہے. تو لوگوں نے کہا تم فلاں کے پاس جاؤ. وہ راہب کے پاس گیا اور پوچھا دیکھو 99 قتل ہو گئے میرے سے، کہ میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ ارے تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تم تو 99 کے قاتل ہو. یہ کہنا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا، ٹوٹل 100 قتل ہو گیا. پھر بھی تلاش میں نکلا کہ میری توبہ ہو جائے، میں پلٹ جاؤں میرے رب کی طرف. تو کسی نے کہا تم فلاں عالم کے پاس جاؤ. وہ فلاں عالم کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے میرے 100 قتل ہو گئے، میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں تمہاری توبہ کی صورت ہے. تم جس بستی میں ہو نا وہ بستی چھوڑ کے تم نکل جاؤ، وہ گناہ گاروں کی بستی. تو جب چھوڑ کے نکلتا رہتا ہے تو راستے میں اس کی موت ہو جاتی. جنت کے فرشتے آتے اور جہنم کے فرشتے آتے. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے. جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو کیسے لے جائیں گے آپ جنت میں؟ جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ جنت کے راستے پہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتے کو بھیجتا حکم بنا کے جورسپروڈنس دینے کے لیے کہ فیصلہ کیا جائے. تو دوری ناپی جائے جہاں پہ وہ جانا چاہ رہا تھا، اور دوری ناپی جائے جہاں سے وہ چھوڑ کر نکلا تھا. دوری ناپی گئی تو ظاہر بات ہے وہ دوری جہاں پر وہ چھوڑ کے نکلا تھا وہ زیادہ نکلی، اور جہاں پہ جانا چاہ رہا تھا وہ جو ہے قریب نکلی. سبحان اللہ. بہت مشہور ہے نا، ہمیشہ توبہ استغفار میں یہ حدیث ہم ضرور سنتے ہیں. کتنا ڈھاڑس بنداتی ہے انسان کو یہ حدیث. کوئی بات نہیں، 99 قتل تو نہیں کیے نا الحمدللہ. بس شرک سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، سچی توبہ کرنا ہے، پلٹ جانا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر کی آیت ہے یہ. قل کہہ دیجئے، یا عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، الذین اسرفوا علی انفسهم، زمین بھر کے بھی اگر گناہ کرے کوئی بات نہیں، زمین بھر کے بھی اگر گناہ کرے کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہو، بے شک ہو، یغفر الذنوب جميعا، پورے کے پورے گناہ معاف کر دے گا تمہارے. انہو هو الغفور الرحیم، پہچانو اپنے غفور کو، وہ معاف کرنے بیٹھا ہے، وہ رحم کرنے بیٹھا ہے، تم کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا. لیکن یہاں پہ اور کیا کہا گیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، رجوع کرو إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور ٹوٹل اوبیڈینس میں تم آ جاؤ. میری بہنوں یہی کام ہمیں کرنا ہے.
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندے بن جائیں، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سچی توبہ کرنا اور عزم صادق، ڈٹرمنیشن پکے ہونا چاہیے ہمارے نا، ڈٹرمنیشن. کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے سورہ طٰہٰ اگر ہم پڑھیں گے وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ السلام کو بولے تھے نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. تو شیطان پھسلا کے کہاں پر لے گیا ان کو؟ وہی درخت کے قریب. فَذَاقَ الشَّجَرَ، جب چکھ لیا درخت کیا ہوا پھر؟ بدت، کھل گئے ان کے شرمگاہ ایک دوسرے کے لیے. تو عزم میں کیا تھے ہمارے بابا آدم؟ پختے نہیں تھے. تو اب ہماری توبہ میں کیسا ہونا چاہیے؟ عزم صادق ہونا چاہیے، پختہ ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے، اور سابقہ گناہوں پر ندامت ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ موت سے پہلے میرے کو اللہ تعالیٰ سنہری موقع دے دیا، پتہ نہیں یہ موقع پھر مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ سچی توبہ کریں گے. پھر روزے کو خراب کرنے والے، روزے کو فاسد کرنے والی چیزوں سے دور رہیں گے. گانے ہے، ٹی وی ہے، گالم گلوچ ہے، تان ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، ان سب چیزوں سے دور رہیں گے. کیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا التسحر. کتنے بدقسمت روزے دار ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. کتنے تراویح پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی تراویح کے سوا جاگنے کے کچھ نہیں ملتا، رت جگہ ہے ان کا. اور روزے دار کے کیا ہے؟ خالی بھوکے رہ رہے، پیاسے رہ رہے. کیوں؟ جس مقصد کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے ویسے نہیں ہے وہ لوگ. لیس لہ صیامہ الا الظمأ، بھوکے ہیں وہ لوگ خالی. وہ روزے کے جو اللہ نے آیت کیا ہے وہ چیزیں نہیں جانتے. تو ہم کو چاہیے کہ روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے اس کے ڈیٹیل میں ہم معلوم کر لیں. اس لیے تو ہم یہ درس کا اہتمام کر رہے ہیں ہم، تاکہ رمضان اچھا گزرے، ایک روزہ ہمارا اچھا گزرا، ایک لمحے ہمارے اچھے گزرے. تلاوت قرآن کو معمول بنا لینا چاہیے. اتنا پڑھتے جو لوگ قرآن مانگنے کی اگر ان کو فرصت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بن مانگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دیتے. قرآن پڑھنے والوں سے قیامت میں کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ یقال لصاحب القرآن اقرأوا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأوها. اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے کہیں گے اقرأوا، پڑھو، ورتقی، اور اوپر چڑھو. ایسے ہی ترتیل سے پڑھو جس طریقے سے ترتیل سے تم دنیا میں پڑھتے تھے. تمہاری منزل وہی ہوگی جہاں پہ تم رکیں گے، قرآن پڑھتے ہو جہاں رکیں گے وہاں تمہاری جنت میں کیا ہوگی؟ تمہاری منزل ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے والے بنیں. اور جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی تھی نا وہ رمضان کے مہینے میں ہی آئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو پہلی یا تیسری تاریخ کو اللہ تعالیٰ صحف دیے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں 12 یا 18 کو جو ہے زبور دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو 6 کو تورات دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو 12 یا 13 رمضان کو جو ہے وہ انجیل دی گئی. اور اس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں جو ہے کیا دی گئی؟ قرآن دی گئی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے نا رمضان کے بارے میں پڑھتے ہوئے. ہمیں رمضان کے بارے میں بولتے ہوئے خوشی ہوتی، کسی سے سنتے ہوئے خوشی ہوتی، رمضان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ہم کو خوشی ہوتی. کیوں نہ ہو؟ یہ معزز مہینہ ہے، اللہ ہم پر سایہ فگن کرنے والا ہے. رمضان کی بات ہی مت پوچھو، سبحان اللہ. اس کے دن، اس کے رات، اس کی گھڑیاں، اس کو رمضان مت بولو، اس کو شہر رمضان بولو. سردار مہینہ ہے یہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیوں اس مہینے کو اتنی فضیلت مل گئی؟ اسی وجہ سے کہ یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب کمانڈ آ گیا، اللہ کے پاس حکم آ گیا، جو کوئی اس مہینے کو پائے. جو دنیا سے چلے گئے بیچارے، لیکن جو ہیں فمن شہد منکم الشہر، جس کو رمضان مل گیا، جو رمضان کو شاہد بنا لیا، کیا ہو گیا پھر اس کے لیے؟ فلیصم. تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کتاب زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ سے زیادہ پڑھیں. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ
یرجون تجارتا لن تبور، بے شک جو لوگ یتلون کتاب اللہ، پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرم والانیہ، کچھ دکھا کے بھی کرتے ہیں کچھ چھپا کے بھی کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں وہ لوگ، اس میں کوئی خسارہ ہی نہیں ہوگا۔ گزر گئے سونے کی گھڑیاں اب ہمارے لیے، ہمیں محنت کرنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو۔ تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کمر کس کے تیار ہو جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں کون آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام آتے تھے، ہر رات کو آتے تھے، قرآن سناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ سال آخری رمضان جب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ آپ سے قرآن سنا، 2 مرتبہ آپ نے قرآن سنایا۔ تو یہ اوقات کو ڈسٹریبیوٹ کر لیجئے کس طریقے سے، کب میں سحری کھاؤں گی، کب افطار، تو ظاہر بات ہے کہ سب کا وہی ٹائم پہ ہوتا ہے، سحر آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کون سے ٹائم پہ میں قرآن پڑھوں گی، کون سے ٹائم پہ میں ذکر کروں گی، کون سے ٹائم پہ میں لوگوں سے ملاقات کروں گی، یا بیمار کی جو ہے میں کیفیت لوں گی، فون کے اوپر ہو یا جا کے ملاقات کر کے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی عبادت ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ہمیں کثرت سے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ خالی قرآن پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ غور و تدبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں کیا فرماتے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہے، لیدبروا، تاکہ غور و تدبر کرو، بارش کیسے برستی ہے، پھل جھاڑوں یعنی درختوں پہ کیسے لگتے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ کڑوے ہیں، کچھ کھٹے ہیں، کچھ گرینز ہیں، کچھ فروٹس کی شکل میں ہیں، جانوروں کا چارہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے نا قرآن میں، ایک آیتیں ہیں جو باہر جا کے دیکھنا ہے، ایک آیتیں ہیں جو قرآن کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے، دونوں آیتوں میں بھی ہم کو غور و تدبر کرنا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کون؟ عقل والے۔ اللہ ہمیں عقل والے بنا دے، ہمیں عقل والے اللہ تعالیٰ بنا دے۔ ذکر تو اتنی کثرت سے کرنا ہے انسان کو، اتنی کثرت سے کہ ہمارا زبان جو ہے وہ کیا رہے؟ ذکر سے۔ یزال لسانک رطبا من الذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان، کیونکہ ایک صحابی آ کے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہے، میں اتنے کہاں کر سکتا ہوں، مجھے کچھ بتا دیجیے آپ۔ تو یہی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزال لسانک رطبا من الذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ کس سے تر رہے؟ ذکر سے تر رہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اہتمام کریں، گھر میں لوگوں کو جمع کریں، بٹھائیں، قرآن پڑھیں، دورہ قرآن ہے، یہ سب ہم کر سکتے ہیں، یہ ساری نیکیوں کے کام میں یہ کر سکتے ہیں۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ مِّن بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے، جو اس کے پاس موجود ہیں، جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں نا، اس میں جو لوگ جمع ہو کے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کا ذکر ملائے اعلیٰ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم ہیں اس قابل؟ اور وہ آیت مجھے بار بار یاد آتی نا جو سورہ بقرہ میں ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں۔ میرا رب کہتا ہے یہ بات، یہ میں نہیں کہتی، میرا رب کہتا ہے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہے ہمارا چہرہ اس قابل کہ ہمارا رب ہم کو یاد کرے؟ کتنے گناہ آلود ہیں، اوپر سے نیچے تک کاؤنٹ کریں گے تو گناہ ہی گناہ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارا رب بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، شکر گزار بنو میرے، ناشکر مت بنو۔ زبان سے ہمیشہ کیا نکلتا ہے؟ یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ ہے، کہاں نکلتا ہے ہمارے پاس؟
ہم بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں اور ہمیشہ بھی کر سکتے ہیں، رمضان ہی نہیں ہمیشہ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ کام. کھانے پینے میں بھی اعتدال کرنے والے بنے نا، ڈسٹریبیوٹ کریں. ایک دن ممی کے پسند کا پکیں گا، ایک دن ہسبینڈ کے پسند کا پکیں گا، ایک دن بیٹے کے پسند کا، بیٹی کے پسند کا. روز اگر زیادہ زیادہ پکا رہے تو وہ نیکسٹ ڈے کوئی بھی کھانے والے نہیں. ہماری بوا کا بھی روزہ ہوتا ہے نا، کام والی کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ ڈسٹ بن میں جائے گا نا. تو ایسا نہیں کریں، لمٹ میں پکائیں، لمٹ میں کھائیں، بہت زیادہ کچن میں اپنا ٹائم نہ لگائیں. میں پرسوں ایک جگہ درس دینے گئی تھی، یہی رمضان کا ٹاپک پہ ایک درس تھا، تو میں نے کہا دیکھو کھانے پینے میں زیادہ ٹائم مت لگاؤ، کچن میں مت جاؤ. ایک صحابہ کہنے لگے ہم لوگ پہلے سے بنا کے رکھ دیتے باجی. اب میں کیا جواب دوں ان کو نا. بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ افراط و تفریط سے بچیں. یہ شہر الذکر ہے، ذکر کریں زیادہ سے زیادہ. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن کے پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ جو ہے قفل پڑ گئے ہیں. تو ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے والے بنے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. غور تدبر کا نتیجہ کیا ہوتا؟ دعا کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جنت میں داخل کر دے. ایک حدیث آتی ہے ہمارے سامنے، اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع عنك اذى الجار وليكن عليك وقار سكينة ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. حدیث کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کے کان، آنکھ اور آپ کی زبان کو جھوٹ اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. ابھی جیسے بتا رہی میں، روزے کا حق کان سے وہی سنیں گے جو اللہ تعالیٰ ہم کو سنانا پسند کرتا. اگر کوئی ایسی چیز سنے اور اللہ ناراض ہو رہا تو وہ چیز نہیں سننا چاہیے. کان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ. ایمان کی لذت کب نصیب ہوگی؟ جب ہم نامحرم کو نہیں دیکھیں گے جبھی تو ہم کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی. برائیوں کو چھوڑ دیں گے جبھی تو ایمان کی لذت نصیب ہوگی. آپ کی زبان، جھوٹ نہیں بولنا، آپ کی نماز زبان سے جھوٹ نہ نکلے. حرام کاموں سے بچنا چاہیے انسان کو. آپ کے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دو. تکلیف کیسے پہنچاتے ہیں ہم پڑوسی کو؟ زور سے میوزک چل رہی ہے اور آپ کا روزہ ہے، آپ ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں. یا پھر آپ کے گھر میں اچھے اچھے کھانے پک رہے لیکن آپ پڑوسیوں کو نہیں دے رہے. آپ کے فروٹس کے چھلکے لا کے باہر پھینک رہے اور پڑوسیوں کے بچے ہیں وہ آ کے بار بار دیکھ رہے ارے آنٹی کے پاس تو اتنے اتنے فروٹس آ رہے. جو آپ کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ. شوربے میں تھوڑا سا پانی ڈال دو، ان کو بھی پہنچاؤ. تھوڑی افطاری ہے، انشاءاللہ افطاری بھی ان کو بھیج دو. تو پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، پہنچانا چھوڑ دو. اور آپ پر وقار سکون سے ہونا چاہیے. نیز آپ کے روزے اور افطار کا دن ایک سا نہ ہو. سکون سے رہیے. اب روزہ ہے تو آ کے کوئی بیٹھے ہمارے گھر میں تو اللہ بیچاری سست بیٹھی، اللہ اس کا روزہ ہے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو سست بیٹھنے کی. آپ نہا کے دھو کے فریش کنگھی چوٹی کر کے بیٹھیے تاکہ کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ آپ کا روزہ ہے. تو آپ فریش رہیے، کسی کو مت بتائیے. فریش رہیے، پرسکون رہیے. تیل لگا لیجئے، سنت ہے تیل لگا سکتے آپ. کنگھی چوٹی فریش کپڑے پہن کے نہا کے، اگر نہانے کی ضرورت ہے تو نہائیے، فریش بیٹھیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اور آپ کے سحریاں تو نرالے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے میں آپ کو رکھتی ہوں، پہلے تو آپ کی نماز کے بارے میں رکھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے کوئی رشتے دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سونے کے لیے گئے، دیکھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسے گزرتی تھی. حضرت عائشہ سے بھی ہمیں پتا چلا، یہ بھی بتاتے ہیں ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسے گزرتی تھی. جب وہ گئے سونے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سو گئے. تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھیں گے نہیں اب صبح تک. لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، پھر نماز پڑھ رہے تھے. اتنی لمبی نماز پڑھے تو ان کو ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئیں گے نہیں، نماز ہی پڑھیں گے. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اس طریقے سے رات بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، پھر لیٹے، پھر نماز پڑھتے رہے، پھر لیٹے. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزری. یہ تھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیر پہ ورم آ جاتا تھا، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں. بغیر سحری کھائے کے لگاتار روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو منع فرمائے کہ دیکھو سحری کھاؤ، تم سحری کھا کے تم روزہ رکھو. سحری کھا کے روزہ رکھنے کے لیے مدد لو، دوپہر میں سو جاؤ، خیل اللہ کرو تاکہ تم تہجد پڑھ سکو، رات کا قیام کر سکو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحریاں نرالے تھے. صحابہ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب لگاتار روزے رکھتے، اب سحری نہیں کرتے، تو کیا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم
لوگ جو ہے میرے جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ فرمایا تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں منع فرمایا کہ سحری کھا کر ہی تم روزہ رکھو. سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. وان عمر بن العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری کا فرق ہے. وہ لوگ سحری نہیں کرتے اور ہمیں سحری کی تاکید کی گئی ہے. اور روزے کی نیت رات ہی کو کر لینا چاہیے، کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ If you do not make intention before the day break to fast, it's not considered as fasting. It's not considered as fasting. اس لیے رات ہی کو نیت کر لینی چاہیے. پورے مہینے کے روزوں کی نیت کر لے سکتے آپ، لیکن بہتر یہ ہے کہ روز کے روزے کی آپ نیت کریں. رات آ جائے تو نیت کر لو کہ میں کل کا میرا روزہ ہے گا. سحری کھا کر مدد لینا چاہیے. کثرت سے سحری کے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. متوازن غذا کھانا چاہیے تاکہ دن بھر آپ کا روزہ اچھی طریقے سے گزر جائے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحر کے ٹائم پہ اور کیا کرنا چاہیے؟ استغفار. نوٹ کر لیجئے آپ کے ڈائری میں کہ آپ کو سحر کے ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کھانے کے لیے بلایا. ہلم الی غداتی المبارک. ہلم الی غدات المبارک. آؤ مبارک کھانا کھا لو. کون بولے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بولے کس کو؟ ارباز بن ساریہ کو بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ. اب دیکھتے ہیں کہ بہترین سحری کیا ہے. نیم السحور مومن التمور. مومن کے لیے کھجوریں جو ہے کیا ہے؟ بہترین سحری ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. قال علیکم بغداء المبارک. یہ صبح کا کھانا کیا ہے؟ مبارک کھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے تو ایک صحابی آئے تو بولے کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں کیا ہے؟ برکت ہے. تو کتنا پہلے سحری کھانا چاہیے؟ تو کہا جاتا ہے سحری کھانے کے بعد 50 آیتیں پڑھنے کا اتنا ٹائم ہو، اس کے بعد اذان ہو، اتنا پہلے جو ہے سحری کھا لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام مکتوم اور بلال مؤذن ہوتے تھے. ایک کی اذان پہ کھانا کھاتے تھے اور ایک کی اذان پہ جو ہے سحری بند کر دیتے تھے. اور خاص طور پہ جو جوان بچے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ یہ نفس کی لذت کو توڑنے کے لیے خاص طور پہ ہمیں یہی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ یہ نفس کو توڑنے والی چیز ہے، لذت کو توڑنے والی یہ چیز ہے. پھر دیکھیں گے یہ شہر غفران بھی ہے، قیام کا مہینہ ہے. رمضان و رمضان الی رمضان مکفرات بینہن اذا اجتنب الکبائر. ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کیا ہے؟ مٹا دینے والی چیز ہے. گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن کبیرہ کو نہیں مٹاتا، کبائر کو نہیں مٹاتا. صغیرہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں. جیسے ہمیں پتا ہے نا جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے پھر ایک نماز کے درمیان میں جو ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، عمرے سے عمرہ تک ہے جو بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ کبیرہ نہیں. من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ. جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا رہا اس کے پچھلے گناہ جو ہے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. سبحان اللہ. تو رب کیا ہے؟ واسع المغفرہ ہے. بہت پیاری آیت ہے سورۃ احزاب کی، اس کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میں. آیت کس طریقے سے شروع ہوتی ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. تو اس کا آگے کا ٹکڑا آ رہا ہے والصائمین والصائمات. روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. بیچ میں کا ایک چھوٹا سا پارٹ چھوڑ رہی ہوں. اس کے بعد ہے اعد اللہ لہم اجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. وبالاسحار هم یستغفرون. سحر کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ استغفار کرتے ہیں. اگر فرض نماز کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ قیام اللیل ہے. افضل الصلاۃ بعد الفریدہ صلاۃ اللیل. یہ مسلم کی حدیث ہے. اب دیکھتے ہیں کیونکہ شہر غفران ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان پر نزول فرماتے ہیں. جب 2/3 نائٹ گزر جاتی ہے، 1/3 نائٹ جب بچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل فرماتے ہیں. ينزل اللہ تعالی الى السماء الدنیا الى سماء الدنیا كل ليلة لنصف الليل الآخر. اولئک الليل الآخر
یقول من ذا الذی یدعونی فاستجیب له من ذا الذی یسائلنی فآتیہ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر له حتی یطلع الفجر. روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہماری آخری نماز ہو سکتا کہ ہماری آخری گھڑی ہو, تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں. اللہ تعالیٰ آئے ہم کو دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے من ذا الذی یدعونی فاستجیب له, کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں وہ دعا کا جواب دوں, مانگنے والے کو عطا کروں. کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا تاکہ میں اس کو دوں. کون ہے استغفار کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. کب تک کرتے اللہ تعالیٰ یہ؟ فجر کے طلوع ہونے تک کرتے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انما یوفا پورا دیتے اللہ تعالیٰ کس کو؟ صبر کرنے والوں کو. اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جزاهم بما صبروا جنتا وحریرا, اس سورۃ الدہر میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدلہ ہے صبر کا کیا؟ جنت ہے, اور کیا ہے؟ حریر کا لباس ہے. تو ظاہری ارکان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور باطنی ارکان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. ہم لوگ تقوی حاصل کرنے والے بن جائیں. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا ابو طویل. بہت پیاری حدیث ہے, اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایسا چھوٹا گناہ نہیں ہے جو میں نے کیا, کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا. غدرات و فجرات, کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول میں نے نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا تم مسلمان ہو گئے؟ ہاں میں مسلمان ہو گیا. تو تمہارے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے. سبحان اللہ. چلیے تشدید کرتے ہیں اپنے کلمے کی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر سحر کے بارے میں آپ کو بتا دیا, اب میں افطار کے بارے میں آپ کو بتاؤں. ان سہل بن سعد رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر. متفق علیہ حدیث ہے یہ. لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. جب رات آ جائے, دن چلا جائے, سورج ڈوب جائے تو روزہ کھول دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بلال کو لاؤ, بلال ہمارا افطار لاؤ. جیسے سورج ڈوبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بلال کو لاؤ. کیسے کھولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا؟ اذا كان احدكم صائما فليفطر على تمر فان لم يجد تمر فعلى الماء فان الماء طهور. اگر کسی کے پاس اگر کھجور ہے تو وہ کھجور سے افطار کرے, اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے کرے. پانی کیونکہ کیا ہے؟ پاک ہے. فان الماء طهور. تو سب سے پہلے پتا چلا کہ کھجور سے. انڈیا میں نمک سے کھولتے, نمک سے نہیں کھولنا چاہیے روزہ, پانی سے کھولو یا کھجور سے کھولو. بسم اللہ کہہ کے کیا کرنا چاہیے؟ کھجور کو منہ میں ڈالنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازی کھجوروں سے کرتے, نہیں ہے تو خشک کھجوروں سے کرتے, اگر خشک نہیں ہے تو پھر پانی سے کرتے. اور خاص طور پہ کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو ٹائم پہ؟ دعا کرنا چاہیے. اذا سألک عبادی فانی قریب. میں آپ کو ابھی بتائی نا, کیا بتائی میں آپ کو کہ سورہ زمر کی جو آیت میں ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا, کہہ دیجئے میرے بندوں کو. فرض کرے ہماری بچی ہماری نافرمانی کرتی تو ہم اس کو کیا بولتے؟ جاؤ بیٹا آپ ہماری بچی نہیں ہیں, یعنی تو بولتے ہم آپ کے مما نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنی گناہ کرنے کے باوجود بھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. افطار کے وقت کی دعا تو قبول ہی قبول ہوتی ہے. اللہ میں گناہ گار ہوں, مجھے معاف کر دے. اللہ معاف کر دیتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اذا سألک عبادی, تو اس کے نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صحابہ پوچھے ہم اللہ سے دعا کریں تو کیسے دعا کرنا؟ زور سے کرنا, قریب کرنا, اللہ ہمارا قریب ہے دور ہے, کیسے کرنا دعا؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اذا سألک عبادی فانی قریب انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب میرا بندہ پکارتا تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو پکار کو قبول کرتا ہوں. تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان لائیں اور جو میں کہتا ہوں وہ سنیں میری بات. تو افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. ثلاث دعوات لا ترد, 3 دعائیں ہیں وہ رد ہوتی ہی نہیں. پتا چلا کہ ہماری دعائیں ہرگز رد نہیں ہوں گی.
دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ جب وہ افطار کرتا، جب پورے روزے میں بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا، اور خاص طور پہ افطار کے پہلے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا. ایک دعوت المسافر، جو جرنی پہ ہے وہ انسان کی بھی دعا کیا کرتے اللہ تعالیٰ قبول کرتے. جب ہمارے ٹیبل پہ جب کھانے سارے رکھے ہوئے ہیں تو لیکن اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ کھجور سے روزہ کھولنا چاہیے، اور کھجور سے روزہ کھول کے چند گھٹ ہم جب زمزم پیئیں گے، جس کے پاس میسر ہو یعنی تو پانی پیئیں گے، پھر کیا پڑھیں گے ہم لوگ دعا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، ثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس جاتی رہی، رگیں تر و تازہ ہوگی، اجر بھی ملے گا انشاءاللہ، ثواب پکا. ایک اور دعا بھی ہم کو حسن مسلم میں ملتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. الہی میں تجھ سے تیری اس رحمت کے ذریعے درخواست کرتی ہوں جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو مجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ. ہم لوگ دعا کر سکتے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد یا صمد، یا وتر یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض. مجھے ایمان، اخلاص، تقوی اور اخلاق حسنہ عطا فرما. کتنی پیاری دعا ہے جو ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور بھلائی پہ قائم رہیں گے جب تک افطار جلدی کریں گے. ابھی کچن میں پکا رہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ابھی کچن میں ہی آپ لگے ہوئے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. افطار سے پہلے آپ آ جائیے، آپ رکھ لیجیے اپنی اشیاء جو بھی ہے، ایٹ لیسٹ 15 منٹ پہلے تو افطار سے پہلے آپ دعائیں کرنا شروع کر دیجیے. وہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے. دوسروں کو افطار کرانے کا بہت ثواب ہے، کیونکہ بہت ثواب ملتا ہے. من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اتنی قدرت نہیں ہے دوسروں کو روزہ کھلانے کی، ہم کیا کیسے کھلائیں ان کو؟ لسی کے گھونٹ سے، پانی کے گھونٹ سے، کھجور سے، کس سے بھی افطار کرا سکتے، اس سے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. بہت زیادہ پارٹیوں کا اہتمام وہ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. جو غریب لوگ ہیں ان تک پہنچا دیجیے اپنا سامان، ان کا رسد، کھانے پینے کی اشیاء. انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا. ان کے افطار کا انتظام کر دیجیے، ان کے سحریوں کا انتظام کر دیجیے. اور جب ہم افطار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا دعا ہے؟ افطر عندکم الصائمون وکل طعامکم الابرار وسلت علیکم الملائکہ. افطار کرتے رہے تمہارے یہاں روزے دار، اور کھاتے ہیں تمہارا کھانا نیک لوگ، اور دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے فرشتے. سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں قبول کرانے والے بنیں، دعائیں خود اپنے لیے کریں. مسواک کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ مسواک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی چیز ہے. تو ہم پورا ان چیزوں کا اہتمام کرنے والے بنیں. بالغ، عقل مند، صحت مند اور مقیم پر روزہ فرض ہے. اگر وہ سفر پر جاتا ہے یا مریض ہے تو پھر احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. دیکھیں گے ہم لوگ صوم کے معنی کیا ہے؟ مطلق رک جانا. شریعت میں کھانا پینا اور مجامعت اور روزہ کو توڑنے والی چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ الصوم ہے. فتح مکہ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو سفر پر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں ہم لوگ، نہیں بھی رکھ سکتے، کیونکہ صحابہ بعض رکھتے تھے، بعض نہیں رکھ سکتے، بعض نہیں رکھتے، بعض رکھتے. تو رکھنے والے نہیں رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے، نہیں رکھنے والے رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے. جس کے اندر اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، وہ لوگ روزہ رکھیں. کیونکہ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک سفر میں ایک صاحب روزے سے تھے، حالت ان کی غیر ہو گئی، لوگ پنکھا کر رہے تھے ان کے اوپر، تو بھیڑ جمع ہو گئی. بولے کیا ہوا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بولے روزے سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جب سفر کی مشقت برداشت نہیں کر سکتے تو چاہیے کیا کرے؟ روزہ چھوڑ دے، اور اتنی تعداد جو ہے کیا کر لے؟ بعد میں پوری کر لے. حیض اور نفاس کی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھیں گی. دودھ پلانے والی عورتیں اگر ہیں تو ان کے لیے بھی رخصت ہے. اگر حاملہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے بھی رخصت ہے. لیکن خاص طور پہ اب آج کل جو ہے وہ، پہلے کیا تھا کہ بچہ جو ہے خالی بریسٹ فیڈنگ ہی کرتا تھا. آج کل اگر جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں اگر رکھنا چاہے تو وہ کوئی اور چیز کھلا کے جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں؟ اپنے روزے رکھ سکتی ہیں. بڑھاپے کی وجہ سے بھی رخصت ہے تو لوگ کیا کریں؟ فدیہ دیں. مسکین کو 2 وقت کا اگر کھانا دیں گے تو انشاءاللہ وہ فدیہ ہو جائے گا ان کے روزے کی طرف سے.
رمضان کے فضائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ ان فی الجنت بابا یقال له ریان یدعى یوم القیامت یقال این الصائمون فمن کان من الصائمین دخلہ من دخلہ لم یتمع ابدا۔ ان فی الجنت بابا یقال له ریان، جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ریان ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ روزے دار جو اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے رکھتے تھے؟ فمن کان من الصائمین، جو روزہ رکھنے والوں میں سے تھے اس دنیا کے اندر، جب وہ دنیا میں تھے، زندہ تھے، روزہ رکھتے تھے، تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ ومن کان من الصائمین دخلہ ومن دخلہ لم یتمع ابدا، جو کوئی داخل ہو گیا اس کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھی اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ تو یہ دروازہ سیر کرنے والا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دروازے سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دروازے کے بارے میں سنائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائے، کیا بتائے کہ اے ابو بکر، تمہارا نام تو 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، ابو بکر تو ابو بکر ہی تھے رضی اللہ۔ حضرت کعب بن اجرا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف رکھ رہے تھے اور آپ نے پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرتے تھے، آپ سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا، کیوں کہا آپ نے ایسا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے اور مجھے حکم دیا کہ تم آمین کہو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کیا دعا تھی جبریل کی جس پر میں آمین کہا؟ تو کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو دعا کرنے والے کون؟ جبریل۔ آمین کہنے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کون سی جگہ ہے وہ؟ مدینہ منورہ کی وہ مسجد ہے، اور وہاں پر ممبر پہ جو چڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، وہ ایسی مبارک جگہ ہے، وہاں پر بددعا ہو رہی ہے۔ کس کے لیے؟ جو رمضان کا مہینہ آتا اور اپنی مغفرت نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ کماتا، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو ماں باپ کی بھی خدمت کرنی چاہیے اس رمضان میں، جو زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور تیسرا وہ شخص ہلاک ہو جائے جو نبی کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ وہی بات آتی نا، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے تو رک جا۔ اللہ ہمیں ہر دروازے سے جانا نصیب فرما۔ اب دیکھیں گے روزے خوروں کا عبرتناک انجام۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور کہا کہ چڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ سہولت پیدا کی، میں چڑھ گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر شدید چیخیں سنی۔ یہ آوازیں کیسی؟ یہ چیخیں جہنمی کی ہے۔ پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ لوگ الٹے لٹکے تھے جن کے منہ کو چیرا گیا، خون بہ رہا تھا۔ پوچھا کون لوگ ہیں؟ جواب دیا یہ وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔ تو روزہ خوروں کا عبرتناک انجام بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ وقت پہ روزہ کھولنے والے۔ ارے رمضان آ رہا نا، چلو میری تو اچھی ڈائٹنگ ہو جائے گی بھائی، ماشاءاللہ سے کچھ کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، میری ڈائٹنگ ہو جائیں گی۔ گیا آپ کا رمضان بیکار۔ کیوں؟ اس لیے من صام یرائی فقد اشرکا، دکھاوے کے لیے اگر کوئی بھی کام کرے تو وہ شرک ہے۔ اور یہاں پہ آپ کا انٹینشن کیا ہے وہ بدل گیا، وہ یہ ہے کہ میں دبلی ہو جاؤں گی۔ اور یہاں پر جو بات آ رہی ہے دکھاوے کے لیے اگر روزہ رکھا تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ ڈائٹنگ کا نام مت لائیے، اللہ کے لیے کریے روزے، اللہ کے لیے کریے نماز، کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو روزہ بھی کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے روزہ رکھو۔ من صلی یرائی فقد اشرک، اگر دکھاوے کے لیے اگر نماز پڑھے تو وہ شرک ہے۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، اگر دکھاوے کے لیے خرچ کرے تو یہ بھی کیا ہے؟ دکھاوا ہے، شرک ہے۔ تو ہم کو کوئی ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے اب چلتے ہیں تراویح کے اوپر، کہ رمضان کے چاند رات دیکھنے کے بعد ایک اسپیشل نماز ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تراویح کی۔ تو رمضان کے مہینے میں مخصوص ہے، تو امام کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے
جب امام سٹارٹ کر رہا جب ہم ہیں امام آخری سلام پھیرنے تک اگر ہم مسجد میں ہی ہیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ قیام اللیل کا ہم کو ثواب ملے گا. عشاء کی نماز اگر ہم پڑھیں گے جب امام سٹارٹ کیا اور امام کے سلام پھیرنے تک اگر ہم مسجد میں ہی ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم سلام پھیریں گے تو انشاءاللہ ہم کو قیام اللیل کا ہم کو ثواب ملے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ عشاء کی نماز اور پھر فجر کی نماز اگر جو جماعت سے اگر پڑھ لے گا تو اس کو بھی کس کا ثواب ملے گا؟ قیام اللیل کا، پوری رات کا ثواب ملے گا. لیکن یہ ایک اور بات آپ کو میں بتاتی ہوں، ان المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجۃ الصائم والقائم. اچھے اخلاق سے وہ شخص کا مرتبہ حاصل کر لیں گے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. تو یہاں پہ بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ اچھے اخلاق کا بھی ایک مرتبہ ہے، ایک پوزیشن ہے، ایک جگہ ہے اس کی. تو انسان کو اچھے اخلاق جو ہے اپنانا چاہیے. علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم هو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ تہجد ضرور پڑھو، کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین ہیں نا ان کی روش ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، تمہارے رب کا قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. تو تہجد کیا ہے؟ اس میں اخلاص اور للہیت ہے نا. کوئی نہیں دیکھتے ہم کو، گھر والے بھی نہیں دیکھتے اس وقت نا کہ ہماری کون سی نماز چل رہی. تو تراویح کو مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ، گھر میں پڑھ سکتے ہیں. عورت کی بہترین نماز کون سی ہے؟ گھر کے اندر کے کمرے میں ہے. اگر آپ مسجد جانا چاہ رہے تو جا بھی سکتے، کیونکہ ہمیں حدیث کیا ملتی ہے؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندی اگر اللہ کے گھر کو آنا چاہے تو اس کو مت روکو. تو مسجد جا سکتے آپ، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. عورت کے اوپر پابندی ہے، کیا؟ خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی. پلیز کیپ ان مائنڈ، خوشبو لگا کے نہیں جانا چاہیے. ایسی زور زور سے خوشبوئیں نکل رہی کہ بعض والا سمجھ جائے کہ اتنا پرفیوم لگا کے آئی ہے. پاک صاف جائیے مسجد کو. خضوع زینتکم میں یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے انسان کو. آواز بلند کر کے بات نہیں کرنا چاہیے تاکہ اٹریکٹ کرے جینٹس کو. زیب و زینت آراستہ نہیں کرنا چاہیے. مکمل پردے کا اہتمام کر کے جانا چاہیے. تو جا سکتے ہیں ہم لوگ تراویح پڑھنے کے لیے. تو تراویح کا ضرور اہتمام کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تراویح کی نماز پڑھائے تھے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ خاص عبادت ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ. اب آتی ہے بات صدقہ خیرات کی. چند ایک ٹاپکس بچ گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی میں. صدقہ کیجیے نا، غریبوں کو، مسکینوں کا، بیواؤں کی مدد کیجیے آپ. یہ مواسات کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہوتی تھی؟ جب جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن پڑھاتے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی یعنی صدقات کرتے تھے، ایسا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے جیسے کہ تیز چلنے والی ہوا. تو اس مہینے میں اگر زکوٰۃ بھی نکالیں گے ہم لوگ تو انشاءاللہ ہم کو ثواب زیادہ ملے گا. لیکن کبھی بھی نکال سکتے ہیں آپ زکوٰۃ. جب 1 سال پورا ہو جائے، آپ صاحب نصاب ہے، 1 سال گزر جائے تو آپ کبھی بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. کیونکہ رمضان اس لیے ہم لوگ رکھتے ہیں کہ ہم کو یاد رہتا ہے نا زکوٰۃ، کیونکہ 1 سال پہ نکالنا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا قرآن کہتا ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. ولا ينفقون في سبيل الله، یا پھر زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو خوشخبری دے دو. کس کی؟ فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. وہ جو ان کا مال ہے، جو ان کی پراپرٹی ہے، جو سونا ہے، چاندی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس کو دہکائے گا. پھر اس سے ان کو ان کے پیٹھوں کو، ان کے پٹھوں کو اللہ تعالیٰ داغ دے گا. اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ داغ دے گا اس کو. هذا ما كنزتم لانفسکم، ہاں یہ وہ چیز ہے تم جمع کر کے رکھتے تھے. فذوقوا ما كنتم تکنزون، اب چکو جو تم جمع کر کے رکھنا، تم چکو. ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کہنے لگی نہیں. تو کیا تم پسند کرو گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں تپائے اور تم کو پہنائے؟ تو فوری نکال کے اللہ کی راہ میں جو ہے کیا کر دی، وہ صدقہ خیرات کر دی. تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھنا ہے. کس کے لیے کھلانا ہے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی درکار ہے، نہ تم سے ہم کو شکریہ چاہیے، نہ ہم کو تم سے جزا چاہیے. کیا چاہیے ہم کو؟ رب کی رضا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی اگر تم سے مانگنے کے لیے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں جھڑکتے تھے. مانگنے والے کو اس کی حاجات پوری کرتے تھے.
لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو، احسان جتا کر، دکھ دے کر۔ اکثر کسی کو اگر مدد کرے تو کیا کرتے، بار بار اس سے کچھ کام لینا مقصود رہتا ہے ہم کو، یا بار بار ہم جتاتے دیکھو ہم تو اتنی مدد کریں نا تمہاری، تمہارے بچے کو پڑھا، یا کچھ بھی ہو سکتا بول سکتے ہیں ہم لوگ نا اپنے زبان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ، لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، خراب مت کرو، دکھ دے کے، احسان کر کے، نیکی کر کے احسان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہے، احسان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، کتنے احسان اللہ تعالیٰ ہم کو کیا۔ اللہ تعالیٰ گنا رہا، میں ہوا دیا تم کو، میں یہ دیا تم کو، وہ دیا، لیکن ایک احسان گنا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو، کہ میں نے تمہارے درمیان میں رسول بھیجا، وَلَقَدْ مَنَّا، کہ میں نے احسان کیا تمہارے پر، کس کو بھیجا، رسول کو بھیجا تمہارے درمیان میں۔ اب زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو دینا چاہیے، مساکین، عاملین، عاملین کون ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جو اپوائنٹ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ہم لوگ اپنا زکوٰۃ دے سکتے۔ 8 مت بتائے گئے ہیں یہاں پہ جس کو ہم کو کیا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ تالیف القلوب، دلوں کو نرم کرنے کے لیے، نان مسلمس تھے مسلمس ہو گئے، ان کو ہم مدد کر رہے تاکہ وہ اسلام میں ہی باقی رہیں۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ہم لوگ دے سکتے ہیں اپنے یہ زکوٰۃ، قرض داروں کو دے سکتے ہیں، فی سبیل اللہ دے سکتے ہیں، مسافروں کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مت بتائے گئے ہیں، ان میں ہم کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کب ہوتی ہے فرض، کیا ہونا چاہیے پراپرٹی ہمارے پاس، 7.5 تولے سونا اگر 52.5 تولے اگر چاندی ہے تو زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ابھی میں آپ کو وہ سورہ توبہ کی آیت سنا دی، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ شکل اختیار کرے گا، اس کا مال جو رہے گا وہ کیا بن جائے گا، ایک زہریلا سانپ بن جائے گا، اور سر پر اس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ گلے میں جو ہے وہ گلے پہ ہمارا راؤنڈ توق بن جائے گا، گلے کے اطراف میں سرکل بنا لے گا، اور دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور بولے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ دیکھیے کتنی خطرناک چیز ہے اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو۔ ہاں مال رکھ سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن زکوٰۃ دے کے مال کو کیا کرنا ہے، پاک کر لینا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ اگر جو پانی سیراب کر کے جو ہم کو فصل آتی ہے تو اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے، 1/10 ہم کو دینا ہے۔ ایک اور بہت پیاری حدیث آ رہی ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے سنا، جو آدمی کچھ اپنے گھر والوں اور مال اور پڑوسی کے سلسلے میں غلطی کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ ان غلطیوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ گھر والوں کے کچھ کر دیے ہم لوگ، پڑوسیاں یا مال میں کچھ کر دیے، کیا رہی ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرماتے سنا، آدمی جو کچھ اپنے گھر والوں اور مال اور پڑوسی کے سلسلے میں غلطی کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نیکیاں کر کے بھی ڈرنا چاہیے ہم کو، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کس کا کیا ہوا ہے، کتنے ریال لے کر آئے تھے ہم اس دنیا کے اندر، کتنے ڈالر لے کے آئے تھے ہم لوگ، کتنے پراپرٹی لے کر آئے تھے، ہاتھ خالی آئے تھے اس دنیا کے اندر۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر دیں گے زیادہ سے زیادہ تو انشاءاللہ بھرے بھرے ہاتھ ہم اس دنیا سے لے کر جائیں گے۔ سکندر خاص طور پہ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنے کے لیے حکم دیا تھا اپنے کفن سے، کیا لائے تھے سکندر، کیا لے گئے سکندر، حد تھے دونوں ہاتھ خالی، نکلے کفن سے باہر۔ تو ہم کو خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے جانا ہے، کیونکہ دیا ہوا کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ تو کیسا مال دینا ہے، گئے گزرا، جو مجھے پسند نہیں ہے، جو میں ڈس لائک کرتی، میرے گھر میں اس کی جگہ نہیں ہے، میں اللہ کی راہ میں دوں؟ نہیں، ایسے نہیں دینا ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک باغ ان کو بہت محبوب تھا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ آپ کو ایک کہانی سناؤں چھوٹی سی، جب یہ آیت نازل ہوئی، مَن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا دہدہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے پاس ایک کھجوروں کا باغ ہے جس میں 600 درخت لگے ہوئے ہیں، اگر میں یہ اللہ کی راہ میں دیا تو کیا میری بیٹی بھی جنت میں جائے گی؟ کہا ہاں تمہاری بیٹی بھی جنت میں جائے گی۔ اللہ کے رسول تم گواہ رہو، میں نے باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھر گھر جاتے ہیں، باغ کے باہر سے پکارتے ہیں، دادا کی ماں تم باہر آ جاؤ۔ تو اندر سے کہتی ہے دادا کے باپ میں کیوں باہر آ جاؤں، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ وہ خوشی خوشی باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے دادا کے باپ تم نے بڑا اچھا سودا کیا، دادا کے باپ تم نے بڑا اچھا سودا کیا۔ کیسے لوگ تھے، دیکھے متقین کے امام تھے، ان کے پاس آخرت کا تصور تھا۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسکراتے بھی نہیں آج کل ہم کسی کو دیکھ کے، سلام نہیں کرتے ہم لوگ کسی کو دیکھ کر۔ زیادہ سے زیادہ ذکر کریے، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیے۔
اللہ کی راہ میں پسند کی چیز دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو لوٹائے جب ہم اللہ کے پاس جائیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کثرت سے پڑھیے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ میرے حوالے مت کیجیے. اللہ تعالیٰ یا حی یا قیوم، کتنے پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتی ہوں یا اللہ. فلا تکلنی، مت چھوڑیے مجھے، نفسی طرفۃ عین، بلنکنگ آف دا آئی تک بھی اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کے حوالے مجھے مت کریے. اللہ تعالیٰ آپ کی بس میں رکھیے، آپ کے حوالے ہوں اللہ تعالیٰ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اجرنا من النار. لا الہ الا اللہ بھی ہم کثرت سے پڑھنے والے بنے، جنت کی مانگنے والے بنے، جہنم سے بچنے والے بنے. جو بھی نیکیاں کر کے ہم کیا کریں، ہم آگ سے بچنے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ کیوں صدقوں کا حکم دیا ہم کو؟ تاکہ امیروں سے اللہ تعالیٰ وہ لے کے غریبوں کی ضرورت جو ہے وہ پورے کرنے والے بنے ہم. ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرض کیا ہمارے پر کہ ہم صدقہ لیں اغنیاء سے، امیروں سے، اور اس کو کس کو طرف لوٹائیں؟ فقیروں کی طرف لوٹائیں، کیونکہ ان کا حق ہے ہمارے مال میں. للحق للسائل والمحروم. اب قیام اللیل کی بات آتی ہے. ابھی آخری اشرا، بازار بھی بڑے سجتے ہیں نا، وہ بازار بھی اٹریکٹ کرتا ہے انسانوں کو، تو ہم بازار کی طرف جانے والے نہ بڑے. بری جگہ ہے بازار. ویسے بری جگہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے قسم کھاتے لوگ نا، بیچنے والے قسمیں کھاتے، جھوٹی قسمیں کھاتے، اور پھر عورتیں مرد کی طرف دیکھتے، مرد عورتوں کی طرف دیکھتے، اس لیے وہ جگہ اچھی جگہ نہیں ہے. تو خاص طور پہ رمضان کی شاپنگ وغیرہ ابھی سے کر لیجیے، بازار میں مت جائیے. جو بھی بچوں کی ضرورت ہے ابھی سے کر لیجیے، کھانا پینا گروسری جو بھی ہے ابھی سے کر لیجیے. اور یہ لاسٹ 10 days میں اللہ تعالیٰ شب قدر کو رکھے نا، چھپا کے رکھے. جیسے جمعہ میں ایک قبولیت کی گھڑی ہے، استجاب کی گھڑی ہے، وہ چھپا کے رکھے اللہ تعالیٰ. اس طریقے سے ہماری موت کو بھی اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھے. اللہ تعالیٰ بتا دیتا صالحہ فلاں دن اتنے سال کے بعد اگر مرنے والی ہیں تو پھر کیا ہوتا. میں زندگی اپنی آرام سے نہیں جی سکتی. ایک ایگزامپل دے کے بتاتی ہوں. کنگ کی طرف سے بینکویٹ کا اعلان ہے کہ تم بینکویٹ میں آئیں گے، کنگ نے ایک دعوت دی ہے تم کو، تو وہ بینکویٹ ہال میں تم کو آنا ہے، لیکن تمہارے لیے صرف 15 منٹ کا ٹائم ہے. 15 منٹ کے بعد تم بینکویٹ ہال سے باہر ہو جائیں گے. آپ بتائیے آپ کو انجوائے کر سکتے ہو کھانا؟ نہیں انجوائے کر سکتے نا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری موت کو چھپا کر کا، سبحان اللہ، یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر موت بتا دیتا کہ فلاں وقت ہونے والی ہے تو ہم یہ لائف انجوائے نہیں کر سکتے تھے. اس لیے لاسٹ 10 days میں اللہ تعالیٰ شب قدر کو رکھ دیا، چھپا کے رکھ دیا. وہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. کب ہے وہ؟ آخری 10 راتوں میں ہے، اور 10 راتوں میں بھی طاق راتوں میں ہے. جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں شب قدر کی رات میں. جس دن قرآن نازل ہوئی جبریل نازل ہوتے ہیں. 600 پر ہے جبریل علیہ السلام کے، اس سے بھی بڑھ کے. اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اس دن. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ہم نے اس کو نازل کیا ہے شب قدر کی رات میں. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے تم کو پتا بھی آخر کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اگر اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 83 ایئرس اور 4 months. اگر میں اس رات میں اگر 1 ریال بھی اگر میں خرچ کروں گی مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ 83 ایئرس اور 4 months تک وہ 1 ریال خرچ کرے اتنا کو ثواب ملے گا. تو ضرور آخری عشرے میں کچھ نہ کچھ ضرور خیر خیرات کریے. ہر قسم کی عبادت ہماری ہونی چاہیے وہ آخری لاسٹ عشرے میں. تلاوت قرآن بھی ہو، ذکر بھی ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، بیماروں کی عیادت ہو، ہر چیز ہم لوگ کرنے والے. اور خاص طور پر جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ ضرور آخری عشرے کا اعتکاف بھی کریں، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتانے کے لیے نکلے تھے کہ کب شب قدر ہے، لیکن جھگڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحی رجلان من المسلمین فقال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحی فلاں و فلاں فرفعت عسى ان يكونوا خيرا لكم. تو یہ لیلۃ القدر میں بتانے کے لیے تم کو آیا تھا. وہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو میں وہ جو بات تھی لیلۃ القدر کب ہے وہ جو ہے وہ میرے ذہن سے محو ہو گئی. یہ بھی اچھا ہی ہے کہ وہ محو ہو گئی نا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. اگر بتا دیتے تو ہم بیوقوف لوگ وہی ٹائم پہ عبادت کرتے اور اتنی عبادت لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے. تو یہ 10 دن ہم کو مل گئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ پچھلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی دیکھیے اب کتنی لمبی عمر تھی ان کی.
بہت لمبی عمر تھی. ہماری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہے. 70 سے کراس کرنا مشکل ہے آج کل. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم یہ پورا فائدہ اٹھائیں اور کوئی ایسی چیزیں نہ رکھیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں فرشتے نہ آئیں. کتا پالتے لوگ گھر میں نا، وہ مت رکھیے. آج کل فیشن بن جا رہا نا جانوروں کو مت. یہ جو خاص طور پہ بلی رکھ سکتے ہیں آپ گھر میں، لیکن کتا مت رکھیے. اگر کوئی تصویریں وغیرہ ہے تو یہ جو مانیومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جس میں جانداروں کی تصویریں بری ہے، ساری چیزیں نکال دیجیے، چھپا دیجیے، نکال دیجیے، تاکہ جبرائیل علیہ السلام اور جو فرشتے آئے ہمارے پاس نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے آخری 10 عشرہ تھا، جب کیا کرتے تھے؟ کھٹکا دیتے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ. الا تقیمان تصلیان، تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے النبی کان اذا دخل العشر الاواخر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد لمئذرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب آخری عشر آ جاتا تھا تو اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے تھے. احیا اللیل، رات کو جاگتے تھے، اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے، رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. تو آخری 10 راتیں سونے نہیں ہیں ہم کو. اور پھر وہ بات آتی ہے جو ہم اور آپ کو سب کو مانگنی ہے لاسٹ 10 ڈیز میں، ہر افطار سے پہلے. وہ کون سی دعا ہے جو اما عائشہ نے ہمیں سکھائی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم اے اللہ، انک بے شک آپ، عفو معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی ہمیں بھی معاف فرما دیجئے. بہت پیاری دعا ہے. جو شب قدر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. من قام ایمان اور احتسابا، شب قدر کی رات میں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا رہا اس کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جو کھڑا ہوا لیلۃ القدر. چھپا کے رکھے اللہ تعالیٰ. آخری 10 دنوں میں اس قوم کو کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدل حسا. اس دن کتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے؟ جو پیبلز ہوتے ہیں نا، کنکریاں ہوتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. وہ رات اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ایسے گناہ کو اپنے یاد کریں اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں، روئیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ کیسے بھی مجھے معافی کریں گے. کیونکہ تہجد کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس دن ہم کو. اور آخری ادھر بازار بھی ہم کو گھسیٹتا ہے. کیا کہتے ہیں بازار والے کہ آخری عشرے میں آؤ بہت اچھی چیزیں ملیں گی، تو ہم کو ان کی بات نہیں سننی ہے. یا باغی الخیر اقبل کی بات سننا ہے ہم کو. اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، اس بات کو ہمیں سننا ہے. اب آتی ہے بات اعتکاف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس وصال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو دنیا میں سب سے کٹ جانا ہے ہم کو اس وقت نا. اللہ، کیونکہ ہم کو اللہ کو منانا ہے تو دنیا سے ہم کو کٹ جانا ہے. حتیٰ کہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا ہے. کوئی اگر بیمار ہو تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے نہیں جانا ہے. بیویوں کو بھی چھوڑ دینا ہے اس زمانے میں. تو یہ بھی خاص طور پہ رمضان کی عبادت ہے. عبداللہ بن عمر فاروق فرماتے ہیں آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. جب وصال ہوا تو آپ نے 20 دنوں کا جو ہے اعتکاف فرمایا. ازواج مطہرات بھی جو ہے کیا کرتی تھی؟ اعتکاف کرتی تھی. مسجد میں آپ کے بھی خیمے لگائے جاتے تھے اور آپ امہات المومنین کیا کرتی تھی؟ اعتکاف کرتی تھی. وانتم، یعنی اعتکاف کہاں پر ہوتا؟ مسجدوں میں. مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا ہے. اعتکاف کہاں پر ہوتا ہے؟ مسجدوں میں ہوتا ہے. اور جب اعتکاف کی حالت ہے تو کیا فرمایا گیا ہے؟ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. تو بیویوں سے رغبت مت کرو جب تم اعتکاف میں ہو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئی تھی، تو جب واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے نکلے تو 2 بدری صحابی جا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ادھر دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو وہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا شک کیسے کر سکتے ہیں آپ کے اوپر؟ تو کہا کہ نہیں، جو ہے شیطان جو ہے خور میں گردش کرتے رہتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی کہ دیکھو میری بیوی کیا ہے؟ صفیہ ہے. تو جب اعتکاف میں ہے تو تیمارداری نہیں کریں گے، جنازے میں بھی نہیں جائیں گے، کسی کو بیمار کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ 20 دن کا اعتکاف کیے. اس لیے 20 دن کا اعتکاف کیے تھے کہ ایک پہلے رمضان میں آپ کا جو ہے اعتکاف چھوٹ گیا تھا، اس لیے آپ نے 20 دن کا جو ہے وہ اعتکاف کیا تھا. اب آتی ہے بات صدقہ فطر کی کہ صدقہ فطر جو ہے کتنا دینا چاہیے؟ 2.5 کلو دینا چاہیے.
2/3 ہے نا, 3.25 کلو سیر جس کو کہتے ہیں نا, ویسا اگر کلو کا اگر ہم ایک سا کہتے ہیں وہ 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے. غلے کی شکل میں دینا چاہیے, گیہوں, چاول, کھجور, منقع, پنیر, ایسے سب شکلوں میں ہم دے سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے اس سے. زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو ورفث, یہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے کہ خاص طور پہ رمضان کے جو روزوں کا جو ہم نکالتے ہیں, یہ صدقہ ہے وہ, کہ عید سے پہلے اس کو دے دینا چاہیے. یہ کیا ہے, زکوٰۃ الفطر ہے. اگر ہم بعد میں دیں گے تو یہ صرف صدقہ ہوگا, اس لیے عید کی نماز سے پہلے دیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے, صدقہ فطر ہوگا. اس کا فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صوم رمضان معلق بین السماء والارض لا يرفع الا بزکوٰۃ الفطر. تو بیچ میں ادھر رہتے ہیں روزے نا, جب ہم زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو نوافل پڑھنا چاہیے, تلاوت کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے, کوئی اچھے کتب پڑھنا چاہیے. تو یہ آخری رات ہوتی ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. عید کی رات ہوتی ہے, یہ رات بھی جو ہے عبادت کی ہوتی ہے. ہم لوگ پردے ڈیکوریشن وہ کرنے میں یا پھر بادام کاٹنے میں ایسا نہیں گزارنا چاہیے, پہلے سے کر کے رکھ لیجیے چیزیں, تاکہ وہ رات بھی ہماری عبادت کی رات ہے. 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, کس کی؟ شرابی, ماں باپ کا نافرمان, کینہ اور بغض رکھنے والا, خاطر رحم, یہ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اور رمضان میں عمرہ کرنے کا بھی بہت ثواب ہے. ایک صحابیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو پوچھے کہ تم حج پہ نہیں گئی, تو بولنے لگے کہ 2 اونٹ ہیں, ایک میرے شوہر لے گئے حج پہ گئے ہوئے ہیں, تو ایک جو ہے وہ کھیتی کی سیرابی کا کام ہوتا ہے, تو اس لیے میں حج پہ نہیں گئی. تو بولے رمضان میں تو عمرہ کر لو, یہ حج کے برابر ہے. لیکن حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے, لیکن ثواب کس کا ملے گا؟ عمرے کا ملے گا. رمضان میں عمرے کا ثواب اس کے برابر ہے, حج کے برابر ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر بھی ثواب بتایا گیا ہے. تو ہم رمضان کا خاص طور پہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ لوگ ضرور عمرہ کریں. بکنگ کر لیجیے ابھی سے آپ کی, جب بھی آپ کو سہولت ہے انشاءاللہ پہلے سے کر کے فارغ ہو جائیے, تاکہ الحمدللہ یہ عبادت ہماری ہو جائے گی. اب آتی ہے بات عید کے دن. عید کے دن کیا کرنا ہے ہم کو؟ نہانا, اچھے نئے کپڑے پہننا, اس دن بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا, تہجد کی نماز بھی اس دن پڑھنا. پھر ہم لوگ رات میں تکبیرات پڑھنا شروع کریں گے. ہم لوگ عید کی نماز عید کی نماز کے بعد ہم لوگ تکبیرات چھوڑ دیں گے پڑھنا نا. عید کی نماز تک ہم لوگ کیا کریں گے؟ تکبیرات پڑھیں گے. تو جانے کا راستہ الگ ہونا چاہیے, واپس آنے کا راستہ الگ ہونا چاہیے, اور اچھے کپڑے خود بھی پہنے, بچوں کو بھی اچھا تیار کر کے عیدگاہ میں لے کے جائیں. بچے بھی خوش ہوتے ہیں, ہم کو کتنا اچھا نظارہ لگتا ہے نا وہ عیدگاہ کا, کتنا اچھا نظارہ لگتا ہے. تو اس میں پہلے کیا ہوتا ہے, نماز ہو جاتی ہے, بعد میں پھر خطبہ دیا جاتا ہے. تو کب پڑھتے ہیں نماز؟ فجر کی نماز کے بعد اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے. اشراق کا ٹائم کچھ تھوڑا سا گزر جانے کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے. تو پہلے عیدگاہ میں پہنچ جائیے, نماز مس مت کریے. الحمدللہ اب تو ہمارے لیے مسجدیں بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے, تو انشاءاللہ عیدگاہ کو بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں, ان ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو ورفث طعمه للمساکین اداها قبل الصلاۃ فهي زکوۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقہ من الصدقات. تو خاص طور پہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ دے دیجئے, جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں, کیونکہ اگر بعد میں دیں گے تو وہ صدقہ ہوگا, صدقۃ الفطر نہیں ہوگا. تو پہلے سے دے دیجئے, اور یعنی 1-2 دن بھی پہلے بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے روزے جو ہے وہ قبول کیسے ہوتے ہیں؟ زکوۃ الفطر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, ورنہ وہ معلق ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کو خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنے کی, یعنی ریمائنڈ کر لیجیے ایک دوسروں کو, تاکہ وہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے دے دے. اصل مقصد کیا ہے ہمارا, کہ اندر کا انسان کو ہمیں اچھے بنانا ہے. اتنا ٹریننگ اللہ تعالیٰ کیوں دیا ہماری؟ تاکہ ہم ایک متقی بن جائے, ایک پرہیزگار بن جائے. اتنی طویل مشق کرائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نا, سحری میں اٹھا رہے اللہ تعالیٰ, پھر افطار تک بھوکے رہ رہے, پھر افطار میں کھا رہے, پھر تراویح کے لیے جا رہے, پھر رات میں قرآن پڑھ رہے, پھر ہم لوگ قیام اللیل کر رہے, پھر اس کے بعد پھر سحری کی تیاری کر رہے. یہ سب 1 مہینہ جب ہم کریں گے تو کیا ہمیں عادت نہیں پڑ جائے گی؟ عادت پڑ جائے گی نا. تو پھر کیا ہو جائے گا ہمارے لیے, سارا دوسرا 11 مہینے ہمارے لیے ایسا عمل کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے, تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. رمضان کے حد تک ہم کر لیں, عید آتے دیکھو پھر ظہر کی نماز بھی ہماری چلے گی. کیا فائدہ ہوا پھر ایسے رمضان کا؟ تو ہم لوگ تکبیرات بھی پڑھیں گے. کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ عید کے دن کے تکبیرات؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.
جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ کے فرشتے تمام راستوں کے نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسلمانوں، رب کے پاس چلو جو بڑا کریم ہے اور جو نیکی اور بھلائی کی باتیں بتاتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر بہت زیادہ انعام دیتا ہے۔ تمہیں اس کی طرف تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے تراویح پڑھی، تم دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا تو تم نے روزہ رکھا، رب کی اطاعت کی تو اب چلو انعام لو۔ جب لوگ عید کی نماز پڑھ چکے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتہ اعلان کرتا ہے اے لوگو، تمہارے رب نے بخشش فرما دی، بس اپنے گھروں کو کامیاب لوٹو۔ اور اس دن کو فرشتوں کی دنیا میں انعام کا دن کہا گیا ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہ سناتے نہیں بیٹھ جانا، پتا ہے 30 دن کے روزے رہی، پتا ہے اتنے عمرے کری، پتا ہے اتنے قرآن ختم کری، پتا ہے اتنا یہ کری وہ کری، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتائی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ کرو حج کرو تو اللہ کے لیے، ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ عید کے دن پہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بولتے نا کہ اگر تم رمضان میں دیکھو کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں تو امت مسلمہ میں بھی زندگی ہے، ابھی ان کا ایمان اجاگر ہے۔ اگر دیکھو کہ مسجدیں سونی ہے تو پھر سمجھو کہ امت مسلمہ بے جان ہو گئی ہے، روح ختم ہو گئی ہے اس کے اندر۔ اس لیے ہم کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان میں ہم ایکٹیو بن جائیں، جتنے ہو سکے اچھے اچھے کام کریں، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کریں۔ ایک صاحبہ کے بارے میں ہے کہ غریب بستیوں کے پاس جا کے پورے کپڑے کلیکٹ کر کے لاتی تھی، پورے رمضان کپڑے سیتی تھی اور غریب لوگوں کو لا کے لے جا کے جو ہے وہ کپڑے دے دیتی تھی ان کو۔ ایسے اچھے اچھے کام کرتے ہیں لوگ۔ سُومُوا رُؤْیَا افطروا رُؤْیَا، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ختم کر دو۔ اب چاند نظر آ گیا، اب عید کے دن بولیں گے میں بھی روزہ رکھوں گی، نہیں، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اور رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ رمضان کے آنے کا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کیا پڑھنا چاہیے ہم کو؟ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ قبول کرے ہم سے، ہمارے اعمال کو قبول کرے، تم سے بھی اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنے وسیع رحمت کو دیکھ، تو ہمیں اپنے قریب کر، ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بخش دے۔ تو ہمیں اپنا قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ تو اپنے کرم کی وجہ سے ہمیں اپنے قریب کر لے۔ یہ ہم حقیر سرمایہ جو رمضان میں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ کچھ کمی بیشی ہوئی تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو کمی بیشی ہم سے ہو گئی رمضان میں، اللہ تو معاف کر دے، یا رب جہنم سے تو ہمیں بچا لے، جنت عطا فرما دے۔ بات یہی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انشاءاللہ اب ہم اہلا و سہلا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ۔ شہر رمضان، شہر الرحمہ، شہر البرکہ، شہر الصیام، شہر السحور، شہر الافطار، شہر الغفران، شہر التقوی، شہر الصبر، شہر القرآن، شہر الدعاء، شہر الذکر، شہر المواسات، شہر الصدقہ، شہر الصیام۔ ہم رمضان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ایک بار اور دعا، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ انشاءاللہ اب ہم کو آمنہ ایک ترانہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ آپ کو یہ درس کے سلسلے میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ Discover the new one. رمضان آیا ہے، 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 رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملا
مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحمان سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے عقبا سے محبت رکھنے سے ملتا ہے خدا بس ایسے ہی یہ بات بتانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحمان سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے رکھ دل میں محبت عقبا سے بے رغبت ہو جا دنیا سے ہے دل میں بسا جو برسوں سے وہ حرص مٹانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحمان سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے خلوت میں آہو زاری کر لوگوں کی بھی غم خواری کر ملنا ہے خدا سا اتنا یہ سب سمجھانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحمان سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے رکھ سجدے سر بس رونا ہے نہ رمضان میں اب سونا ہے رب سے ہونے کا ایمان ہو انور کو بتانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحمان سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے رحمان سے ملانے آیا ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے دیکھیں گے کہ حقیقی عید کس کی ہے. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے عمدہ لباس پہنے، عمدہ لباس زیب تن کر لیا، بلکہ عید ان کی ہے جو اللہ کی وعید اور پکڑ سے ڈر گیا. لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا لعود. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ خوشبو کا استعمال کیا، بلکہ عید ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر توبہ پر قائم رہے. لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ دیگیں پکائی، بلکہ عید ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان نیکی کمائی. لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزودوا بالزاد التقوی.
عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اپنا توشہ تیار کیا۔ اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو پلیز آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کریں۔ جی آپ پوچھیں، کوشچن کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم سالیہ آنٹی۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالیہ آنٹی آپ بول رہے تھے نا کہ جو بھی پکچرز ہے وہ سب ہٹا دینا تو فرشتے آنا، تو لیکن ہم لوگوں کے گھر میں تو بہت سارے ٹوائز وہ سب رہتے ادھر ادھر، تو وہ سب کو تھوڑے ایک آدھ بچ جاتے ہیں نا with faces figures۔ یہ جو آپ کے سافٹ ٹوائز ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، جو جیسے انسان کے جیسے بنے ہوئے رہتے ہیں نا مونیومنٹس، انسان جیسے انسان نظر آتا ہے اس سے، تو ویسی چیزیں آپ کو چھپا دینا ہے۔ سافٹ ٹوائز اگر ہے آپ کے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو سافٹ ٹوائز نہیں ہے بلکہ ایسے ٹوائز ہیں جو جاندار جیسے لگتے ہیں، بالکل جیسے کوئی انسان کی شکل ہے، جیسے کوئی جاندار کی شکل ہے، ویسی چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ اوکے اوکے، جزاک اللہ سر۔ اور کسی کو کچھ کوشچن ہے؟ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ انشاءاللہ پھر یہ پروگرام کو ہم اب ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات اگر نکلی تو میرے اپنے نفس کی طرف سے تھی اور شیطان کی طرف سے تھی۔ اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔